you an update that last time when we had this conference, there was a feedback that it needs somebody requested to do it. Whether speak in English anyways. So it's going to be that one in Urdu, it's going to be the other one is in English anyways. Okay. So there was a request that to speak in Urdu. So see, we had one session needs to be in Urdu. That was the session which is going to come now. So for the people who don't understand Urdu, we apologize for that. But he will. The subject will be again covered with our main speaker, which he's going to come after, inshallah. So once again, we apologize for that. Assalamu alaikum. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih al-kareem. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال عز وجل في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قال تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قال جل وعلا في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله إلى آخر آية. قال عز وجل في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر آية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين. آمين. اللهم آمين. So Brother Fawad talked about the akhlaq of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he told you that I'm going to talk about the manhaj, the methodology of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how he changed, how he transformed. Okay. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک سوسائٹی کو بدلا، مکے والوں کو بدلا، ٹرانسفارم کیسے کیا، اور یہ جو انقلاب تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا ہے وہ انہوں نے کس طرح کیا۔ اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں کہ انسانی لائف کے دو حصے ہیں، ایک ہے انڈیویجول، ایک ہے کولیکٹیو۔ اور جو مذہب ہے یہ صرف اور صرف انسان کی انڈیویجول لائف، انفرادی زندگی سے متعلق ہے۔ ویری ویل نون ان ٹوڈیز ورلڈ، ویری ویل نون۔ اور یہ کہ مذہب کا سیکولر لائف سے جو ہے کولیکٹیو لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اینڈ دس از کالڈ سیکولرزم۔ اور یہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے اس وقت بشمول مسلم ممالک کے۔ پوری دنیا پر اس وقت ایک ہی نظام ہے، وہ ہے سیکولرزم۔ وے آف لائف صرف ایک ہی ہے اس وقت، وہ ہے سیکولرزم۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو مذہب جو ہے سکڑ جاتا ہے، اور یہ آ جاتا ہے عقیدے کی شکل میں ڈاگما،
آپ ایک خدا کو مانیں، 100 کو مانیں، 1000 کو مانیں، ایتھیسٹ آ گئے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، آپ آتش پرست ہو سکتے ہیں، بت پرست ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا خالصتاً انفرادی معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد کچھ عبادات ہر مذہب میں ہیں، جیسے ہمارے پاس بھی ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، یہودیوں کے پاس بھی ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی ہیں، بدھسٹ کے پاس بھی ہیں کچھ عبادات، they are called modes of worship۔ پھر سوشل کسٹمز کہ جو ہیں، آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ہم خوشی منائیں گے، اینیمل سلاٹر کریں گے، ان دی وے آف اللہ، عقیقہ کریں گے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کیا کریں گے؟ اگر کوئی انسان مر گیا تو کیا کریں گے؟ دبائیں گے، جلائیں گے، یا پھینک کے آ جائیں گے کہ پرندے نوچ کھائیں اس کا گوشت۔ پھر اس کے بعد تہوار، ہماری عیدین ہیں، فیسٹیولز سارے مذاہب کے پاس ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں مذہب میں، اور یہ انفرادی معاملہ ہے، اور یہ ہر انسان دنیا میں آزاد ہے اس معاملے میں when it comes to religion، کہ آپ جو مرضی کریں، عقیدہ جو مرضی رکھ سکتے ہیں، موڈز آف ورشپ جو ہیں، عبادات ہیں، جو مرضی کریں رکھ سکتے ہیں، سوشل کسٹم جیسے مرضی کریں، یہ آپ کا اپنا خالصتاً انفرادی معاملہ ہے۔ اسی طرح 3 حصے ہیں کولیکٹیو لائف کے جو معروف ہیں۔ ایک ہے سوشل لائف اور سوشل سسٹم، جس میں پرنسپلز، انسٹرکشنز، لاز کہ مرد کے کیا حقوق ہیں، خواتین کے کیا حقوق ہیں، اور سوشل ویلیوز کیا ہیں، سوشل ایولز کیا ہیں، سوسائٹی انٹرمنگلڈ ہوگی کہ سیگریگیٹڈ ہوگی، فیملی لاز کیا ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ پھر اکنامک اور فائنینشیل سسٹم، پرنسپل، انسٹرکشنز، لاز کہ بٹوین انویسٹمنٹ جو ہے، سرمایہ کار ہے اور لیبر ہے، اس میں کیا ریشو پرپورشن ہوگا، امپلائر اینڈ امپلائی، ٹریڈنگ کے کیا ہوں گے پرنسپلز اینڈ لاز، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ پھر پولیٹیکل سسٹم، سیم پرنسپل، انسٹرکشنز، لاز، ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا، فیڈرل سسٹم، کنفیڈرل سسٹم، امپیریکل سسٹم، کنگشپ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم۔ مذہب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سٹ اسائڈ، آپ جو مرضی ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ سیکولر لوگ کہیں گے یہ ہمارا معاملہ ہے، اور انجسٹسز جو ہے ساری دنیا میں یہی ہیں، انہی سے ہی انجسٹسز ہیں، ناانصافیاں انہی سے ہی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تاریخ انسانی کو، مذہب کی میں جو انقلاب آیا ہے اس کو انقلاب نہیں کہا جاتا، چینج آئی ہے، ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کچھ بھی کسی بھی جگہ، تو اس کو چینج کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ جیسے آپ میں ایک ہی مثال ہے تاریخ انسانی میں کہ 4 صدی عیسوی میں رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی دنیا کی، تو اور بت پرست تھی، عیسائیت کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے سخت خلاف تھے یہ لوگ۔ لیکن کانسٹینٹائن ایک بادشاہ تھا، وہ عیسائیت قبول کر جاتا ہے، اور ساری مملکت جو ہے بادشاہ کے پیچھے عیسائیت اختیار کر جاتی ہے۔ لیکن لاز، ایوری تھنگ، یہ سوشل سسٹم، سوشل فیبرک، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم اسی طرح رہتا ہے۔ 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، خون چوستے رہو، بادشاہ کو حصہ دیتے رہو، اور کسان جو ہے محنت کر کے مر جاتا ہے، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے۔ پھر اور اگر آپ کنسیڈر کریں گے کہ سوسائٹی کو کسی نے تاریخ کے دھارے کو بدلا ہے، چینج ہوئی ہے، ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، کسی جگہ انقلاب آیا ہے، تو وہ اگر ان 3 گوشوں میں سے کسی ایک میں فاؤنڈیشنل چینج ہو، بنیادی تبدیلی ہو، جو میں نے گنوایا آپ کو، سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، اور اس میں پولیٹیکل سسٹم، جیسے مثالیں ہیں ہمارے پاس 2، فرینچ ریولوشن جو ہے، اس میں کیا ہوا، پولیٹیکل سسٹم چینج ہو گیا، لوگوں نے کہا یہ بادشاہ کون ہے، ہماری مرضی جو ہے، ہماری قسمت کے فیصلے کرے، ہم مختار ہیں خود۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، انہوں نے ہٹایا بادشاہ کو، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ڈیموکریسی شروع ہو گئی۔ اور پھر بولشوک ریولوشن جو رشیا میں آیا، وہ کیا تھا، اکنامک سسٹم، اس کو بدلا جائے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جی جو بادشاہ ہے بیٹھا ہوا وہی سارے کچھ ہے، مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ انڈیویجول ملکیت نہیں ہونی چاہیے، مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ کلیکٹیو ہے، حکومت کے پاس رہنی چاہیے، اونرشپ حکومت کے پاس رہنی چاہیے، چاہے وہ انڈسٹری ہو، بزنس ہو، ایگریکلچر ہو،
اور آرٹیکلز آف یوز جو ہیں وہ انڈیویجول لوگ رکھ سکتے ہیں، کچھ سائیکل رکھ لی، کسی نے برتن رکھ لیا، نو پرابلم، لیکن مینز آف پروڈکشن وہ کلیکٹیو ہوں گے. اور لوگ پھر محنت سے جی چرانے لگے اس میں کہ ہم کیوں محنت کریں جب ملا ہی نہیں ہے یہ سب کچھ. لیکن تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب جو ہے، ٹرانسفارمیشن کی ہے اور چینج کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ہستی ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے. اور جتنے میں نے 6 fears آپ کو گنوائے ہیں، 2 main consist of 3 and 3، کہ آپ کے عقائد بھی لوگوں کے بدل گئے، لوگوں کے عبادات بھی بدل گئیں، لوگوں کے رسم و رواج بھی بدل گئے، اکنامک سسٹم کمپلیٹلی چینج ہو گیا، فائنینشیل سسٹم کمپلیٹلی چینج ہو گیا، سوشل سسٹم کمپلیٹلی چینج ہو گیا، سب کچھ بدل گیا. یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. عقائد دیکھیے اس میں کیا تھا، اللہ کو تو مانتے تھے وہ لوگ، شرک کر رہے تھے، دعا بھی کرتے تھے اللہ سے، شرک بھی کرتے تھے. تو نبی کریم جب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو انہوں نے جب یہ آئیڈیا دیا ہے، تو آئیڈیالوجی دی ہے، توحید کی آئیڈیالوجی، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ پہلے نہیں انکلوڈ کیا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او مینکائنڈ سے اللہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس میں امپلائڈ تھا کہ جو ہے اب آپ دیکھیے کہ اب آپ نے اللہ کو الہ مان لیا ہے. قرآن اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ڈومینین جو ہے، کنگشپ ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے. تم سب محکوم ہو، حاکمیت اقتدار اعلیٰ کی ذات صرف اللہ کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک ان الحکم الا للہ. تم سب محکوم ہو، ہاں تمہارے لیے وائس ریجنسی ہے، خلافت تمہارے لیے ہے، لیکن حاکم کون ہے؟ حاکم اعلیٰ وہ اللہ کی ذات. پھر اس کے بعد یو ڈونٹ اون اینی تھنگ، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اللہ کا ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ کسٹوڈین شپ، تم ٹرسٹی ہو، جواب دینا پڑے گا. چند سالوں کے لیے استعمال کر لو، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جواب دینا پڑے گا. مر گئے تو ساتھ تھوڑی لے کے جائیں گے، ادھر ہی چھوڑ جائیں گے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. پھر وہ اللہ ہے جس نے عورت کو بھی پیدا کیا اور مرد کو بھی پیدا کیا. اگر مرد بنائے گا قانون یا پرنسپل انسٹرکشن دے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح کسی درجے میں فیور کر جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو. اگر عورت بنائے گی قانون یا انسٹرکشنز ہوگی، کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی فیور دے. تو کون ہے جو ایکوالٹی دے سکتا ہے، فریٹرنٹی دے سکتا ہے، مساوات دے سکتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑا ویل وشر ہے انسان کا، خیر خواہ سب سے بڑا اللہ کی ذات ہے، وہی دے سکتا ہے. کریشن اس کی عورت بھی ہے، کریشن اس کی مرد بھی. اور پھر اس کے علاوہ اگر یہ آپ دیکھیے آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، اگر یہ پولیٹیکل انجسٹس ہوگا تو کیا ہوگا؟ ریپریشن ہو جائے گا، جبر ہو جائے گا. اور اگر یہ فارم میں ہوگا اکنامک انجسٹس، اس کے لیول پہ ہوگا تو ایکسپلائٹیشن، استحصال ہو جائے گا، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ رانگ ہو جائے گی، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان کتنی ڈسٹینس ہو جائے گا. ایک طرف دولت جمع ہوئی جا رہی ہے، دوسری طرف لوگ اپنے اعضاء بیچنے پر مجبور ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اپنے گردے بیچنے پر مجبور ہیں، بس نہیں ہے، کیا کریں، اپنے اعضاء بیچ دیں. پھر اس کے بعد اگر یہ سوشل لیول پر ہوگا انجسٹس تو یہ ڈسکریمنیشن ہو جائے گا، امتیازی سلوک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کیا ہے کہ 2 ہی انقلاب، بڑے بڑے انقلاب ہیں. آئیڈیا دینے والا کوئی اور ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا کوئی اور ہے، بیٹھ کر کہیں لکھا جا رہا ہے، انقلاب کہیں آ رہا ہے، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا کوئی اور ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیالوجی توحید کی لا الہ الا اللہ خود دینے والے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے خود ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات سے سٹارٹ کیا اور پھر لوگوں کو بلایا. پھر اس کی استاد بھی ہیں, معلم بھی ہیں, جو مدرس بھی ہیں, مربی بھی ہیں, مزکی بھی ہیں, سب کچھ, اور سارے کام خود کرنے والے ہیں. اور ایک لائف سپین میں یہ کام کمپلیٹ ہوا ہے, صرف 20 سال کے عرصے میں, صرف 20 سال کے عرصے میں یہ کام کمپلیٹ ہوا ہے. یہ پورا ٹرانسفارمیشن, یہ چینج, یہ ریولوشن, کوئی نام دے لے, صرف 20 سال کے عرصے میں. اور اپنے دست مبارک سے, بہت بڑا تھا اس وقت حجاز اور عربین پیننسولا, آبادی تھوڑی تھی لیکن بہت بڑا تھا, اپنے دست مبارک سے یہ کام کر کے گئے ہیں, یہ تبدیلی لا کے گئے ہیں اس دنیا سے. اور پھر اگر ایسے جو کرائم آ گیا ہے اب مدینے میں جا کے کہ اب تو جنگیں ہو رہی ہیں 6 سال کے لیے, until the conquest of مکہ, تو کمانڈر ان چیف بھی ہیں, ایگزیکیوشن بھی سبھی خود کر رہے ہیں, لیڈر بھی ہیں, امام بھی ہیں, 5 وقت کی نماز بھی خود پڑھا رہے ہیں. everything in his personality is present. آپ کوئی نام لے لیں, کسی پوزیشن میں, کسی حیثیت میں, ان کی ذات گرامی میں موجود تھی ہر چیز. پھر اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے آیات تلاوت کی پہلے, I open up with the آیا from سورۃ الحدید. مقصد کیا ہے رسولوں کو بھیجنے کا, سارے رسولوں اور انبیاء کو بھیجنے کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے؟ اتنے کثیر تعداد میں اللہ ایگزیکٹ فگر تو اللہ ہی جانتا ہے, ہم ایک آئیڈیا کر سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹ فگر اللہ جانتا ہے. کیا ہے کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو, لقد ارسلنا, ہم نے بھیجا رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر, بالبینات, واضح نشانیاں دے کر, اور پھر ہم نے ان کو کتابیں دی, الکتاب, کتابیں دی اور میزان دیا, تاکہ کیا کریں, تاکہ لوگ کیا کریں, لیقوم الناس بالقسط, لوگ ایکویٹیبل جسٹس, ریئل جسٹس پر لوگ قائم ہوں. پھر اللہ اہل ایمان سے فرماتا ہے کہ جو لوگ تم ایمان لا چکے ہو, بھائی سورہ نساء کی آیت مضمون سیم ہی ہے, سورہ مائدہ کی آیت, کھڑے ہو جاؤ, علمبردار بن جاؤ اور اللہ کے لیے اس قسط کو قائم کرو, اس ایکویٹیبل جسٹس کو, انصاف کے نظام کو قائم کرو. پھر اس کے بعد کہ اللہ جو ہے اپنا نور, جو الاسلام ہے اس کو کمپلیٹ کر کے رہے گا. سورہ صف کی آیت جیسے میں نے سٹارٹ کیا آیت نمبر 8, پھر پلورل سے سب انبیاء و رسول کا جو مقصد تھا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئے. سورہ صف میں 3 دفعہ ایکسکلوسیولی کسی کے لیے ایسے نہیں ہے, کسی نبی اور رسول کے لیے ایسے نہیں ہے, صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا, یعنی القرآن دے کر, اور دین حق, سسٹم آف جسٹس, ٹرو دین, ٹرو وے آف لائف دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ وہ ڈومینیٹ کریں اس کو مین میڈ ویز آف لائف پر, چاہے مشرک اس سے نفرت ہی کریں. اور کیا ہے نا, سارے مین میڈ لاز تھے ادھر, انجسٹسز تھے نا, پولیٹیکل, اکنامکل, سوشل, سب کو بدلا ہے نا. پھر اللہ اہل ایمان کو دعوت دیتا ہے, بھئی اب تمہیں دعوت یہ ہے تجارت کرو میرے ساتھ, کہ تجارت یہ ہے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے وہ پہلے ایمان لا چکے ہیں, ان کو تجارت دی جا رہی ہے جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے آخرت میں. اللہ پر ایمان لاؤ جیسا کہ لانے کا حق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جیسے کہ حق ہے, اور سٹرگل کرو, سٹرائیو کرو, جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے, اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. پھر مثال دی سورہ کے آخر میں, سورہ صف میں, عیسیٰ علیہ السلام کی, جیسے انہوں نے کال دی تھی. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے مددگار بنو, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بنو. جیسے کہ ہمارے بندے عیسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام حواریوں کو, کون ہے اللہ کی راستے میں میرا مددگار؟ تو پھر حواریوں نے کیا کہا, اتنا اللہ نے ان کو آنر کیا ہے, قال الحواریون نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار.
اللہ کو مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ کے دین کے لیے مدد چاہیے. اور یہی جو ہے شیخ مصطفیٰ ضرور بات کریں گے کہ کیسے مدد چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی مدد چاہیے تھی کوئی؟ نہیں، اتنے غیور تھے، کسی سے اپنا ذاتی کام کہتے ہی نہیں تھے. ایون ابو بکر اتنے قریبی ساتھی رضی اللہ تعالیٰ، دین کے لیے مدد چاہیے، نصرت دین کے لیے چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ خود ہی ان کی میتھڈالوجی بھی دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ساری تمہید کے بعد خود جو میں اس طرف آ رہا ہوں، خود ہی میتھڈالوجی بھی اللہ دیتا ہے سورہ جمعہ میں کہ وہی اللہ جس نے بھیجا، جس نے مبعوث کیا اپنے رسول کو، جو انہی میں سے تھا، مکے والوں میں سے ہی تھے نا، جو انہی میں سے تھا. کرتے کیا ہیں؟ انہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں، لمبے چوڑے خطبے نہیں دیتے تھے. انہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفائڈ ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، ضلال مبین، کھلی گمراہی، واضح گمراہی میں تھے. آیات سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور یہی چیز پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی، جب ان کو بلایا توحید کی طرف، بڑی اچھی طرح سمجھا صحابہ نے. جنہوں نے سمجھا 125 پیپل جو ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا مکے میں، یا 140 کہہ لیں میکسیمم، بڑی اچھی طرح سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. انہوں نے مان لیا اللہ کو حق میں اعلیٰ، ہم محکوم ہیں وہ حاکم ہیں. انہوں نے مان لیا اللہ کی اونرشپ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہی ہے، ہم کسٹوڈین ہیں، ہم ٹرسٹی ہیں، اور اس کا جواب دینا پڑے گا. انہوں نے مان لیا کہ جو قانون اللہ دے گا، شارع حقیقی جو قانون اللہ دے گا، چاہے وہ ریلیٹڈ ٹو میل اینڈ فیمیل ہو، سوشل ہو، وہ انہوں نے مان لیا. اب جب مان گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس آئیڈیالوجی کو جب مان لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ ایک جماعت بن گئی. اکیلے شروع کیا، جوائن کرتے جاتے تھے اور وہ جماعت کا حصہ بن رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگنائز کر رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے، ان کا تزکیہ کر رہے تھے. آیت میں نے آپ کے سامنے ریسائٹ کی، ان کا تزکیہ کر رہے تھے. اور ان کی بہاف پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا کر رہے تھے؟ ان کی بہاف پر تبلیغ کر رہے تھے. جو آیات نازل ہو رہی تھی وہ لوگوں کو پہنچا رہے تھے. اب یہ لوگ چینج ہو گئے ہیں، بدل گئے ہیں. کیسے لوگ تھے یہ؟ کیسے ان کے ایمان کا لیول ہے کہ جو غلام کو سیدنا بلال کہنے پر مجبور ہے؟ ایک غلام جس کی حیثیت نہیں ہے، کاٹ کے جو بکری کی جیسے کاٹا جاتا تھا کاٹ دو، کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنا اعلیٰ ایمان، اتنا اعلیٰ کردار آیات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو بتا. شاعر بڑا خوبصورت شاعری ہے کہ اتر کر غار ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. غار ہیرا میں کام شروع ہوا ہے اور نیچے آ گئے ہیں. اب ختم، ریاضت ختم، غار ہیرا کا کام ختم. نسخہ کیمیا بدل دیجئے. اس نسخہ جیسے کیمسٹری میں ری ایکشن ہوتے ہیں، بدل دیجئے. اب آپ ہے روشنی کا مینار. تو اس میں سے اب جو ہیں وہ سارے جوائن ہو رہے ہیں، ایک جماعت میں بن رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاف پر تبلیغ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے تزکیہ، تربیہ سب چل رہا ہے. اور یہ لوگ چینج ہیں. ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ یہ قوم لدہ تھی پہلے، جھگڑالو، کوئلسم. وہ مولانا علی کہتے ہیں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا بڑھانے آگے بڑھانے پہ جھگڑا. مدینے میں بھی اوس خزرج کا یہی حال تھا، عربوں کا یہی حال تھا نا. اب کیا ہے ان کی حیثیت، ان کی جو ہے پوزیشن کیا بن چکی ہے؟ ان کے ایمان کا لیول سورہ حشر میں ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اب ان کا لیول کیا ہے؟ یہ اتنی عظیم تربیت ہوئی ہے ایمان لانے کے بعد، اتنا عظیم تزکیہ ہوا ہے ایمان لانے کے بعد. اب ان کا لیول کیا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود کتنی ہی تنگی میں ہو. اثار و قربانی کا یہ لیول.
دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنی ہی تنگی میں ہوں. یہ 3 سٹیپس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں کہ ان جو توحید جو آئیڈیالوجی دی ہے، جیسے میں نے آپ کو تینوں بتایا، اس کا مطلب کیا ہے توحید کا. اب تو ایک علم کلام جیسے شاعر کہتا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، عقیدہ بن گیا. کبھی زندہ قوت تھی، لائف فورس تھی. پھر ان کو آرگنائز کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، امیر آف دیٹ جماعت. رسول اللہ کی حیثیت تو سب سے نمایاں ہے، نبی اللہ کی حیثیت تو سب سے نمایاں ہے. قرآن مثالیں دیتا ہے اس میں، ذہن میں رکھو. وہ کمپینینز، وہ فالوورز اور مسلمز سب سے نمایاں حیثیت، لیکن جیسے میں نے کہا لیڈر بھی ہیں، ان کے امام بھی ہیں ایز اے لیڈر. پھر انہوں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسپلن کیا سموتا میں، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ہر حکم سنو گے اور مانو گے. دس از آرگنائزیشن، نظم، سموتا، ہر حکم سنو گے اور مانو گے. اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز جو صحابہ سے ایکسٹرا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیعت لی ایکسٹرا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایبسولوٹ اوبیڈینس فار اللہ اینڈ ہز میسنجر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ سارے حکم مان رہے ہیں، ساری باتیں مان رہے ہیں ہر کام میں. پچھلے لوگوں کے لیے جو ہے ایک لیسن چھوڑنے کے لیے کہ کنٹینیو رہے یہ سلسلہ، یہ بیعت کا سلسلہ بھی. اور یہ ثابت ہے احادیث میں، صحیح احادیث میں. عقبہ اولیٰ بھی ہوئی ہے، عقبہ ثانیہ بھی ہوئی ہے. یہ تو جب مدینہ جانے کا وقت ہے کہ عبادہ بن صامت ہے، ان سے یہ ثابت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی. علی السمع والطاعۃ، ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے. فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو. والمنشط والمکرہ، چاہے شرح صدر ہو، جی آمادہ ہو، اور مکرہ چاہے جبر کرنا پڑے، ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے. اور اگر آپ کسی کو، ہمارے اوپر جونیئر پرسن بھی ہوگا، کوئی امیر کسی بھی جگہ کوئی کام ہو رہا ہے، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر مقرر کر دیں گے تو جھگڑیں گے نہیں. کسی بھی معاملے میں ان سے جھگڑیں گے نہیں کہ ہمیں جونیئر بندہ تھا ہمیں کیوں اپوائنٹ کر دیا، نہیں جھگڑیں گے نہیں. لیکن اپنی سچائی والی بات، اپنی اوپینین ضرور دیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں کریں گے، حق بات ضرور کریں گے. یہ امت کے لیے سنت چھوڑ کے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے تو ایبسولوٹ اوبیڈینس تھی، سموتا ایبسولوٹ تھی. یہ ان کے لیے سبق چھوڑ کے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قائم رکھنا. پھر تزکیہ بھی جو ہے اور تربیہ بھی ہے، وہ کس طرح ہوا ہے قرآن کے ذریعے. جیسے میں نے کہا لمبے چوڑے خطبے تو دیتے نہیں تھے، اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں سنا رہے ہیں، چاہے وہ کسی معاملے میں ہے. اور وہ نمازوں میں، نوافل میں پڑھ رہے ہیں وہ تلاوت. قوم اور لدہ سے کیا سچویشن ہو گئی ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، آگے کو آگے رکھتے ہیں. اثار و قربانی کی یہ سچویشن ہو گئی ہے. تو یہ جو 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یہ مکہ میں کیے. پھر مدینہ جا کے آپ کو پتا سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی. اللہ کا فیصلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے، اس میں سچویشن کو ہمیں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ توحید کا مرکز شرک کا اڈا بن چکا تھا نا. اس کو توحید کا مرکز بنانا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس کو ریز کیا تھا، سورہ بقرہ میں ہے نا. اس کو توحید کا مرکز بنانا ہے. پھر 2 ہجری سے لے کے 8 ہجری تک 6 سال کے عرصے میں سب خوف ختم ہو گیا. صبر کرنا پڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی. 4تھی سٹیج ہے پیسیو ریزسٹنس. تو پہلے دن سے ہی تھی کہ اسیسینیٹ کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر. یہ ساحر، مجنون، شاعر، یہ یتیم، یہ کریں گے کریکٹر اسیسینیٹ کرو. لیکن پہاڑ جیسے حوصلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میسج سے پیچھے نہیں ہٹے، ڈیناؤنس نہیں کیا. پاسبل کو امپاسبل سے کیا. جب انہوں نے آفرز کیے ہیں تم ادھر سورج رکھو ادھر چاند رکھو، امپاسبل تھنگز، پھر بھی یہ میں میسج ڈیناؤنس نہیں کروں.
صبر کرنا پڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور غلاموں کو, پور جو لوگ تھے, یوتھ کو فزیکل پرسیکیوشن بھی فیس کرنی پڑی ہے مکہ میں. مدینہ جا کے سچویشن ڈفرنٹ ہوگی, اللہ نے ہاتھ کھول دیے. پہلے حکم تھا کفو ایدیکم, ہاتھ بندے رکھو ایون ان سیلف ڈیفense, اللہ نے کھول دیا. پھر ایک سٹیج آ گئی, اقدام کی سٹیج بھی آئی, اور یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے قائم ہوا ہے. یہ ہے اللہ کے رسول کی مشن اور میتھڈالوجی. اور آج بھی اگر ہم ادھر کچھ دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, ہمارے رسول کا اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صرف اسی لیے ہے کہ میں نے داڑھی بڑھا لی ہے, پانچ اوپر کر لیے ہیں اور مونچھیں چھوٹی کر لی ہیں, کیا یہی ہے اسنا؟ اسوہ از کمپلیٹ اسوہ. یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ یہ جو آیت ڈاکٹر فواد نے تلاوت کی سورۃ الاحزاب, کیا حالت تھی احزاب میں؟ 27 دن کا محاصرہ, شدید سردی, کرتے باریک پہنے ہوئے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, سینیٹیشن کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صبر کیا ہے انہوں نے, پھر اللہ کافی ہو گیا ان کے لیے. ان کا ٹیسٹ, شدید ٹیسٹ کرنے کے بعد اللہ کافی ہو گیا, آن دیا سب الٹ دیا اللہ کے حکم سے. اس نے 27 دن کا محاصرہ, شدید سردی. دس از اسوہ. مشکلیں آتی ہیں تبھی کامیابی ملے گی. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. تھوڑا سا عرصہ, 40 50 60 سال ہم جی چکے, تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس وقت جماعت قائم کی, اس نے یہ کام کیا. اکیلے کام نہیں بندہ کر سکتا, آپ کو کسی نہ کسی جماعت میں ہونا ہے. کیا آپ اکیلے کام کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کو فالو کرنا ہے, وہی فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایسی کریکٹرز, ایسی نیشن ہوگی, آپ بہہ جائیں گے. کلیکٹیو ہوں گے, کونوا مع الصادقین, حوصلہ ملے گا. ہو رہی ہے نا آج کیا حالت ہے مسلمانوں کی دنیا میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں کی اس دنیا میں. کیا دین قائم ہے؟ ہم مغلوب ہے, دین مغلوب. پھر یہی رہ جاتا ہے عقیدہ, رسم و رواج اور کچھ عبادات. انجسٹسز کیسے ہیں؟ پولیٹیکل انجسٹس, سوشل انجسٹس, اکنامکل انجسٹسز کیسے ہیں؟ دیکھیے, غور کیجیے, پوری دنیا میں نظر دوڑائیے. اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا دیکھیے. اور اسی لیے یہ جو آیونا ہے, it was founded by ڈاکٹر اسرار احمد, اسی پیٹرن پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ادھر بھی ہمارا چیپٹر ہے, اٹس ہیڈ آفیسز ان یو ایس اے, اور ادھر بھی ہمارا چیپٹر ہے. ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, کم سی اس. اور اگر ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں ہیں, ہم اپنے ڈکسی والے جو ہے ہمارا سینٹر ہے, وہاں پہ ہم ہر سیٹرڈے کو کوارٹرلی, منتھلی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. Join us if you agree with this message. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.